پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو آدمی صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ اونچے درجے کے کاموں میں سے ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم اور ترجمہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 39، 40، 41، 42 اور 43، 39 سے لے کر 43 تک کی آیات ہیں۔ یہ جو آیات ہیں یہ پچھلی آیات کے ساتھ ان کا تسلسل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا کی جتنا سامان ہے وہ صرف استعمال کرنے کے لیے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا میں جو بھی چیز دی جاتی ہے وہ صرف دنیا کی زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ اب 40 سال گزارو، 50 سال گزارو، 60 سال گزارو، مگر وہ چیزیں پہلے بھی تمہارے آنے سے پہلے تمہاری نہیں تھیں، اور جب تم قبر میں چلے جاتے ہو، سانس نکل جاتا ہے، پھر بھی وہ چیزیں تمہاری نہیں رہتی۔ صرف وہ عارضی طور پر یہ چیزیں تمہیں دی جاتی ہیں تاکہ تم زندگی آرام سے بسر کر سکو، کسی کے محتاج نہ ہو، اور یہاں اطمینان سے رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کر سکو۔ تو دنیا میں جو کچھ تمہیں دیا جاتا ہے وہ دنیا کی زندگی گزارنے کا عارضی سامان ہے۔ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، البتہ جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں آخرت میں وہ بہتر بھی ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو دنیا اس نیت کے ساتھ اور اس حیثیت کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے کہ یہ دنیا ہے، اس میں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، اور جب تک میرا سانس چل رہا ہے تو میں ان نعمتوں کو استعمال کروں گا، اس سے اپنی دنیا بھی درست کروں گا اور آخرت کی بھی تیاری کروں گا۔ مگر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں مجھے چھوڑ کر جانی ہوں گی، اور اصل میں مجھے جو نعمتیں ملیں گی وہ آخرت میں ملیں گی، اور وہی بہتر بھی ہیں اور باقی رہنے والی بھی ہیں۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بہتر بھی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ 60 سال، 50 سال، 40 سال، 30 سال، جس کی جتنی عمر ہے اسے استعمال کرتا ہے، پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں جو بہتر بھی ہیں اور باقی رہنے والی بھی ہیں، وہ کن لوگوں کو ملیں گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی صفات ذکر کی تھیں۔ تو پیچھے جو آیات گزری ہیں ان میں 9 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی۔ پہلی صفت یہ تھی کہ آمنو، یہ آخرت کی بہترین اور باقی رہنے والی نعمتیں ان لوگوں کو ملیں گی جو ایمان لائے۔ دوسری صفت ذکر کی تھی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تیسری صفت ذکر کی تھی کہ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، کہ یہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، سود ہے، رشوت ہے، حرام خوری ہے، اور دوسرے جو گناہ ہیں بڑے بڑے گناہ، ان سے بچتے ہیں۔ چوتھی صفت ذکر کی تھی والفواحش، کہ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، چاہے بے حیائی کے کام بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، لیکن بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ 4 صفتیں ہو گئیں۔ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی تھی کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو غصہ تو آتا ہے لیکن جب غصہ آتا ہے تو یہ معاف کر دیتے ہیں، غصہ نکالتے نہیں ہیں۔ غصے میں نہ ان کی زبان بے قابو ہوتی ہے، نہ ہاتھ بے قابو ہوتے ہیں، نہ پاؤں بے قابو ہوتے ہیں، بلکہ غصہ آتا ہے، پیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ چھٹی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی تھی کہ یہ اپنے رب کے احکام کا کہنا مانتے ہیں اور ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ،
اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی باتوں کو قبول کرتے ہیں اور ان احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ 8ویں صفت ذکر کی تھی کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ چھٹی صفت کہ جو اپنے رب کا کہنا مانتے ہیں۔ 7ویں صفت ذکر کی تھی کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں، نماز کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے پڑھتے ہیں، صرف نماز پڑھتے نہیں قائم کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ 8ویں صفت ذکر کی تھی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اہل جنت کی صفت تھی جو پچھلے درس میں تفصیل سے بیان کی گئی کہ یہ کوئی خودرائی سے کام نہیں کرتے، بلکہ جو بھی کام ہے مشورے سے کرتے ہیں۔ گھر کا کام ہو بیوی بچوں سے مشورے کرتے ہیں، دفتر کا کام ہو دفتر والوں سے مشورے کرتے ہیں، مدرسے کا کام ہو مدرسے والوں سے مشورے کرتے ہیں، تو مشورہ کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے تمام اہم کام آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں۔ 9ویں صفت ذکر کی گئی تھی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے دنیا میں اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان کو جتنی چیزیں ملتی ہیں وہ ساری خود نہیں کھا سکتا۔ اگر آپ 10 روٹیاں ہیں تو 10 روٹیاں خود تو نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ کے کمرے میں 4 کمرے ہیں تو ہر کمرے میں تو نہیں آپ سو سکتے، ایک ہی کمرے میں سوئیں گے۔ اگر آپ کے پاس 4 بیڈ ہیں تو آپ 4 بیڈ تو بیک وقت استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کی ضرورت حاجت سے زائد۔ تو لوگ جو اہل جنت ہیں یہ اپنے بیوی پر، بچوں پر، رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، غریبوں پر اور قریب کے لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو 9ویں صفت یہ ذکر کی تھی کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، قریب کے لوگوں پر، دور کے لوگوں پر۔ آج کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 10ویں صفت ذکر کی، اور جو 10ویں صفت ذکر کی اس کو 2 طریقوں سے ذکر کیا، اور ابتدا یہاں سے فرمائی کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر بغاوت کی جاتی ہے، ان پر چڑھائی کی جاتی ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ہم ینتصرون، تو یہ اپنا دفاع کرتے ہیں، اپنا بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں۔ یہ بھی عجیب قرآن مجید نے آیت ذکر فرمائی کہ کیونکہ آپ کا کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، چاہے وہ دنیا کی چیزیں ہیں چاہے دین کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، تو آپ کی امانت، آپ کے پاس امانت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کوئی اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، کوئی زبان درازی کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قتل دون دینہ فہو شہید، جو آدمی اپنے دین کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون نفسہ فہو شہید، جو اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ ومن قتل دون مالہ فہو شہید، اور جو آدمی اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں صفت کم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم ظالموں کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے ہیں، اور کوئی بھی ظالم، ڈاکو، چور اور بدماش وہ آ کے ہمیں ذرا سی بات دہشت زدہ کر کے، اور وہ چاہتا ہے کہ ان کی سب چیزیں میں چھین لوں، ان پر ظلم کروں، تو جو صحیح مسلمان ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح ظالموں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، اپنا دفاع کرتے ہیں، اپنی جان کا، مال کا، آبرو کا دفاع کرتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کو اپنی جان، مال، آبرو کے دفاع کا پیدائشی حق ہے۔ یہ اصول ہے جو پوری دنیا میں مسلم ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی، کافروں کے ہاں بھی، ہر انسان کو اپنی جان، مال، آبرو کے دفاع کا پیدائشی حق ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی
اپنے دین کو بچاتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے مال کا بدن کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید۔ تو یہ اپنی جان، مال، آبرو کا دفاع، اپنے دین کا دفاع، یہ شریف اور بہادر لوگوں کی علامت ہے۔ اور مومن جو ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، مومن جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے اور وہ حق کے لیے کھڑے ہونے والا ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ظالم، ہر ڈاکو، ہر خبیث کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جائے۔ اس طرح تو پھر دنیا میں ظالموں، ڈاکوؤں اور بدماشوں کی حکمرانی بڑھتی چلی جائے گی، جیسا کہ ہمارے ہاں یہی صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جنت کی 10ویں یہ صفت ذکر کی کہ والذین اذا اصابہم البغی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر چڑھائی کی جاتی ہے، ہم ینتصرون، تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ نصارہ ینصرو کے معنی ہوتے ہیں دوسرے کی مدد کرنا، اور انتصارہ جب باب افتعال میں گیا تو اس کے معنی ہوتے ہیں اپنی مدد کرنا۔ اسی لیے ہمارے اکابر میں سے کسی نے ترجمہ کیا اس کا کہ وہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے اس کا ترجمہ کیا کہ جب ان پر چڑھائی کی جاتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا کہ ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اور حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ وہ انتقام لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جان ہے، مال ہے، آبرو ہے، آپ کو پیدائشی حق ہے کہ اگر اس سے کوئی ساتھی آپ سے چھیننا چاہتا ہے آپ نہ چھیننے دیں اس کو۔ بھی میری چیز ہے، تمہیں کیا حق ہے اس کو چھیننے کا؟ اس کو قرآن کہتا ہے والذین اذا اصابہم البغی، یہ اہل جنت وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کی بہترین نعمتیں، باقی رہنے والی نعمتیں ملیں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر بغاوت کی جاتی ہے، جب ان پر چڑھائی کی جاتی ہے، جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ہم ینتصرون، تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، اپنا بدلہ لیتے ہیں، اپنا انتقام لیتے ہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ انتقام اور بدلے میں حد سے تجاوز نہ ہو۔ اسی لیے قرآن مجید نے اگلی آیت یہ ارشاد فرمائی کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ بالکل اسی جیسی برائی ہے، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ یعنی اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے، اس تھپڑ کے بدلے میں آپ ایک تھپڑ اس کو ماریں تو اس کی آپ کو اجازت ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ انتقام لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ پتھر کے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے ہو، یہ نہ ہو کہ اس نے ایک مارا آپ نے ٹکا کے 2-3 مار دیے، تو ایک تو بدلہ ہو گیا، باقی 2 میں آپ ظالم ہو گئے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں بھی فرمایا اور سورہ بقرہ میں بھی ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اگر کوئی تم پر حد سے تجاوز کرے تو تم بھی اس پر اسی طرح تجاوز کر سکتے ہو جتنا کہ اس نے تمہارے اوپر تجاوز کیا ہے۔ لیکن یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے قرآن مجید نے اس کے آگے ہی جملہ بڑھا دیا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے اور صلح کا راستہ اختیار کرے اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ کیا مطلب کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دے سکتے ہیں، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے سکتے ہیں، پتھر کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں، مگر پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دے سکتے، اور پتھر بھی اسی سائز کا ہونا چاہیے، اتنے ہی زور کے ہونا چاہیے۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، رواہ ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے، حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات جمع کیے اکابر کے، تو اس میں واقعہ لکھا کہ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا جی میں نے سنا ہے کہ بزرگوں کی شان مختلف ہوتی ہے۔ کہا ہاں بزرگوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، کوئی سخت مزاج ہوتا ہے۔ کہا کہ میں چاہ رہا ہوں ذرا دیکھوں۔ کہنے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، تو وہاں دہلی کے اندر فلاں مسجد ہے، تو وہاں اشراق کے بعد چلے جانا، تو وہاں 3 بزرگ ہوں گے
اور وہ بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، تو تم ان کو ایک ایک تھپڑ مارنا، پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ گیا، اس نے دیکھا ایک بزرگ یہاں بیٹھے، ایک بزرگ یہاں بیٹھے، ایک بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، تو اس نے جناب ایک بزرگ کو تھپڑ مارا، تو اس بزرگ نے تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر اس کے بعد پھر اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بیوقوف ہے تو چلو میں کیوں اپنی عبادت خراب کروں، اپنا پھر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ وہ دوسرے بزرگ کے پاس گیا، ان کو جا کے تھپڑ مارا، تو وہ اٹھے اور اتنا ہی تھپڑ بالکل اسی طاقت سے، اتنی ہی اسٹائل سے اس کو مار کے پھر وہ اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اور تیسرا جو تھا، ان کو تھپڑ مارا تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا بھئی تمہارے ہاتھ میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو اب وہ جب واپس گیا، جن بزرگ نے ان کو بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جس آدمی نے آپ کو تھپڑ کے جواب میں تھپڑ مارا، یہ بتاؤ کہ زور سے مارا تھا یا ہلکا مارا تھا؟ کہا جی بالکل ویسے ہی مارا تھا جیسے میں نے مارا تھا۔ تو یہ ہے قرآن مجید میں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے اسی جیسی۔ اور اس کو عربی زبان میں مشاکلہ کہا جاتا ہے، یعنی شکل دونوں کی ایک برائی جیسی ہے، لیکن حقیقت میں البادی هو الظالم، جس نے تھپڑ پہلے مارا وہ برائی تھا، اور جس نے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیا وہ برائی نہیں ہے، وہ تو انتقام ہے، بدلہ ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن دیکھنے میں تو دونوں تھپڑ ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اسے بھی سیئہ کہا، اسے بھی سیئہ کہا، لیکن گرامر میں اور اہل بلاغت اس کو کہتے ہیں کہ مشاکلہ ہے، کہ شکل دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے کہا، ورنہ جس نے پہلے تھپڑ مارا تھا وہ ظالم تھا، اور جس نے تھپڑ کھانے کے بعد بدلہ لیا وہ مظلوم تھا، اور مظلوم کو اپنا بدلہ لینے کی شریعت نے اجازت دی ہے، جیسا کہ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون۔ لیکن یہ جو ہے کہ برائی کا بدلہ آپ برائی کے ساتھ دے سکتے ہیں، تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے فقہا نے اس کی مزید تفصیل یہ ارشاد فرمائی کہ آپ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ اس وقت دے سکتے ہیں کہ جب کہ وہ جو دوسری برائی ہے، یعنی جو آپ بدلہ لے رہے ہیں، وہ شرعاً ممنوع نہ ہو، شرعاً ممنوع نہ ہو۔ مثلا کسی نے نعوذ باللہ کسی آدمی کو جبر کر کے شراب پلا دی، تو آپ برائی میں اس کو شراب نہیں پلا سکتے۔ کسی نے نعوذ باللہ بدکاری کی، تو اس کے بدلے میں اس کی بہن یا اس کی ماں یا اس کی بیٹی کے ساتھ بدکاری نہیں کی جا سکتی، کیونکہ شرعاً ممنوع ہے۔ یہاں تک لکھا کہ اگر کسی نے آپ کو کہا بدکار، تو زانی ہے، تو آپ اس کو جواب میں زانی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کسی کو زانی کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ تہمت والی بات ہے، اس کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ وہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ زانی ہیں، تو اور نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی بات آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ پاک صاف ہیں، تو وہ چونکہ اس نے غلط بات کہی ہے، تو آپ اس کے جواب میں اسے زانی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ پھر زنا آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسی کوئی بات الحمدللہ میرے اندر نہیں ہے، تم جھوٹے ہو، کذاب ہو، یہ بات کہہ سکتے ہیں آپ۔ بہرحال انتقام لینے کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس طریقے سے انتقام لیا جا رہا ہے وہ جائز ہو، اور جتنا آپ پر ظلم ہوا ہے اتنا ہی آپ اس سے انتقام لے لیں۔ کسی نے آپ سے 100 روپے چھینے، آپ 100 روپے اس سے چھین سکتے ہیں، لیکن آپ 110 اس سے نہیں چھین سکتے۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ برائی ہے اسی جیسی۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو آدمی معاف کر دے اور صلح کا راستہ اختیار کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ کوئی معاف کر دے اور صلح کا راستہ اختیار کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔
آگے آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے وَلَمَنِ انتصر بعد ظلم فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو آدمی اپنے مظلوم ہونے کے بعد انتقام لے، جو آدمی اپنے مظلوم ہونے کے بعد اپنا بدلہ لے، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا بدلہ لیتے ہیں آپ پر کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ اگر کسی نے آپ کو ایک پتھر مارا ہے وہی پتھر آپ اٹھا کے اس کو مارو، اس کی شریعت بالکل اجازت دیتی ہے۔ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دے سکتے ہو، اتنی بات ہے کہ وہ برائی اسی کے برابر ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَمَنِ انتصر بعد ظلم، جو اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان بدلہ لینے والوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں۔ جو آدمی اب مظلوم ہے اور وہ بدلہ لے رہا ہے اس پر کوئی الزام نہیں ہے، الزام اس شخص پر ہے جس نے پہلے زیادتی کی، جس نے ظلم کیا۔ ظالم جو ہے اس پر الزام ہے، مظلوم اگر اپنا بدلہ لیتا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر ذکر فرما دی ان آیات کے اندر کہ اگر کوئی آدمی مظلوم ہے اور مظلوم ہونے کی وجہ سے وہ اپنا بدلہ لیتا ہے، چاہے عدالت کے ذریعے سے لیتا ہے، چاہے جرگے کے ذریعے سے لیتا ہے، چاہے اگر طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے لیتا ہے، اس پر کوئی الزام نہیں۔ الزام اس شخص پر ہے، ان لوگوں پر ہے جنہوں نے ظلم کی ابتدا کی تھی اور سب سے پہلے ظالم بنے تھے۔ اور جو آدمی مظلوم ہے اور وہ اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لیتا ہے عدالت کے ذریعے سے، ساتھیوں کے ذریعے سے، مگر اتنا ہی بدلہ لیتا ہے جتنا اس پر ظلم کیا، اس پر کوئی الزام نہیں ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ساری بات ہو گئی، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو آدمی صبر سے کام لے اور معاف کر دے تو بے شک یہ اونچے درجے کے کاموں میں سے ہے۔ جو آدمی صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ اونچے درجے کے کاموں میں سے ہے۔ عزم الامور کہتے ہیں وہ کام جو عزیمت والے ہوں، بعض کام رخصت والے ہوتے ہیں، بعض عزیمت والے ہوتے ہیں۔ تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو آدمی صبر کر دے اور معاف کر دے تو وہ یہ بے شک اونچے درجے کے کاموں میں سے ہے۔ اب دیکھیے میں ایک مرتبہ ترجمہ پھر سے کرتا ہوں۔ وہ لوگ اور یہ اہل جنت وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر چڑھائی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور صلح کر لے اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو آدمی اپنے مظلوم ہونے کے بعد اپنا بدلہ لے ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کر رہے تھے اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے تھے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو آدمی صبر کرے اور بخش دے تو بے شک یہ اونچے درجے کے کاموں میں سے ہے۔ اب یہ آیات عجیب و غریب ہیں، یعنی اس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ بدلہ لینے کو بہتر قرار دیا جا رہا ہے یا معاف کرنے کو۔ شروع میں جب بات شروع کی گئی تو اہل جنت کی یہ صفت ذکر کی گئی کہ جب ان پر چڑھائی کی جاتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں۔ اس کا تو مطلب یہ کہ بدلہ لینا بہتر ہے۔ اور بیچ میں بھی قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو لوگ مظلوم ہیں اور وہ بدلہ لیتے ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے، الزام تو ان پر ہے جنہوں نے ظلم شروع کیا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ یہ بات فرما دی کہ جو صبر کرے اور بخش دے تو وہ
یہ زیادہ اونچے درجے کا کام ہے. اور یہ بھی فرمایا فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور صلح کا راستہ اختیار کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے. گویا بیک وقت دونوں چیزیں برابر کے درجے میں رکھی گئیں. کہیں الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدلہ لینا چاہیے ہے جی، اور کہیں الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاف کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے. اسی لیے فقہا نے پھر اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ فرمائی کہ اگر سامنے کوئی ایسا شخص ہے کہ اس نے آپ پر زیادتی کی لیکن اب وہ شرمندہ ہو رہا ہے اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شرمندہ ہے اپنی حرکت پر تو پھر اگر آپ صبر کر دیں، معاف کر دیں تو یہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چوری اور سینہ زوری کی اس نے، اور جناب سینہ زوری بھی دکھا رہا ہے، ظلم بھی کیا، اور اس کے ساتھ اب جناب چڑھائی بھی کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت دے تو اس سے انتقام لینا بہتر ہے. کیونکہ اگر آپ انتقام نہیں لیں گے اس کا حوصلہ اور بڑھے گا. آج تو آپ نے معاف کر دیا لیکن ہر جناب آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے اس پر یہ چڑھائی شروع کر دے اور جا کر لوگوں پر ظلم کرنے لگے، تو اس معاشرے کو درست رکھنے کے لیے قرآن مجید نے اس کی بھی اجازت دی کہ اگر آپ چڑھائی کرنے والے سے بدلہ لیں، انتقام لیں، تو بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی آدمی نے آپ پر زیادتی کی ہے اور وہ چوری سی نہ اور آپ کو اس سے بدلہ لینے کی استطاعت ہے، چاہے خود، چاہے پولیس کے ذریعے سے، چاہے عدلیہ کے ذریعے سے، چاہے جرگے کے ذریعے سے، چاہے کسی اور ذریعے سے، پھر تو بدلہ لینا چاہیے تاکہ اس کو ظلم سے روکا جا سکے. لیکن اگر استطاعت نہیں ہے یا یہ ہے کہ وہ آدمی شرمندہ ہے اور امید ہے کہ اگر میں معاف کر دوں گا تو یہ اپنی اصلاح کرے گا، تو صورت میں معاف کر دینا اور صلح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. یہ تو وہ آیات تھیں جو گزشتہ ہفتے بھی ہم نے تلاوت کی تھیں، مگر ان کا ترجمہ نہیں ہو سکا، تفسیر نہیں ہو سکی. ایک مرتبہ ان آیات کا یا جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں 39 سے لے کر 43 تک ان کا ترجمہ دوبارہ کر لیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر چڑھائی کی جاتی ہے تو یہ اپنا بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور صلح کا راستہ اختیار کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے. بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور جو آدمی اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. الزام ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو آدمی صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ اونچے درجے کے عظیمت والے کام ہیں. یہ تو آیت نمبر 43 تک کی آیات تھیں. کتنا وقت باقی ہے؟ 13 منٹ ہے. اب یہ چند آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء
ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل صدق اللہ العظیم۔ اور جن کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، اس کے لیے اللہ کے بعد کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور تم دیکھو گے ظالموں کو کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے، کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ انہیں آگ پر پیش کیا جا رہا ہوگا اور ذلت سے وہ جھکے ہوئے ہوں گے اور چھپی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمان والے کہیں گے کہ بے شک سخت خسارے میں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ قیامت کے دن خبردار، ظالموں کے ظالم ہمیشہ رہنے والے عذاب کے اندر ہوں گے، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکیں۔ اور جن کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اس کا کوئی راستہ بچاؤ کا نہیں ہے۔ ان آیات میں یعنی آیت نمبر 44، 45 اور 46، 44 سے 46 تک کی ان تین آیات میں ظالموں کا ذکر ہے۔ اور ایک بات میں یہ عرض کروں آپ حضرات سے کہ ہمارے ہاں اب ظلم کو اتنا برا نہیں سمجھا جا رہا، یعنی ہمارے اور گناہ جو ہیں ان کو تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ گناہ ہو رہا ہے، شراب ہے اور زنا ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن معاشرے میں ظلم بہت ہے۔ لوگوں پہ مکانوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، پلاٹوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، مال کو لوٹا جا رہا ہے، ظلم کی کوئی حد نہیں ہے۔ لوگ گھروں سے غائب ہو جاتے ہیں، دور سے اٹھا کے ان کو لے جاتے ہیں، نہ کوئی عدالت ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے، قتل کر دیتے ہیں۔ یعنی ظلم کی کوئی حد نہیں ہے ہمارے ملک میں اور بھی کئی ممالک میں، اور یہ ظلم جو ہے یہ اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم مظلوم کی تو مدد کرتے ہیں، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا ان تمنعہ من الظلم، ان کا ظلم سے ہاتھ پکڑو، ان کو ظلم سے روکو، تو یہ ظالموں کی مدد ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے وہ بچ سکے۔ تو چونکہ ظلم زیادہ ہے، اور ابھی جو ہم نے آیات پیچھے پڑھی اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کرے تو آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، شریعت نے آپ کو بالکل اجازت دی ہے۔ لیکن اگر آپ معاف کر دیں اور وہ ظالم ظلم سے باز نہ آئے تو آخرت میں اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اب یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں 44، 45 اور 46 سورۃ الشورى کی یہ تین آیات، ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کے بعد کوئی اس کا مددگار نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور اے نبی آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کو سامنے دیکھیں گے یقولون هل الى مرد من سبیل، تو وہ کہیں گے کہ کیا یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے کہ انہیں آگ پر پیش کیا جا رہا ہوگا، خاشعین من الذل، اور ذلت سے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، ینظرون من طرف خفی، اور چپ کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آنکھیں نہیں کھول سکیں گے، دہشت اور خوف کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، اور کنکھیوں سے کبھی عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، کبھی ملائکہ کو اور کبھی لوگوں کو۔ ینظرون من طرف خفی، چپ کی نگاہ سے، اچٹتی نگاہ سے چپ کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور ایمان والے کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ بے شک اصل نقصان والے یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا قیامت کے دن۔
الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار، بے شک ظالم ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ رہے گا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار بے شک ظالم ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ رہے گا۔ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور ان ظالموں کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے اللہ کے مقابلے میں۔ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں اللہ کے مقابلے میں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جن کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ تو 3 آیتیں ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ظلم سے ڈرایا ہے کہ دیکھو ظلم مت کرو، نہ بیوی پر ظلم کرو، نہ بچوں پر ظلم کرو، نہ شاگردوں پر ظلم کرو، نہ پڑوسیوں پر ظلم کرو، نہ اپنے ماتحتوں پر ظلم کرو۔ ظلم بڑی خطرناک چیز ہے، اور معاف کیجئے ہمارے ہاں اس پر تقریریں بھی نہیں ہوتی، ہمارے ہاں اس پر بیانات بھی نہیں ہوتے، اور لوگوں کو اس طرف توجہ بھی نہیں دلائی جاتی۔ اچھے خاصے نمازی اور دیندار آدمی جو دیکھنے میں نیک نظر آتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں، اور اتنا ظلم کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے نیک آدمی ہیں، ان کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ تو یہ ظلم جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر انہی ظالموں کا انجام ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اللہ کے بعد کوئی اس کا مددگار نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، اور اے نبی آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ ظالم عذاب دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ کیا یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور اے نبی آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے کہ یہ ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے اور چپکی چپکی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذين آمنوا ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القیامہ، اور ایمان والے کہیں گے کہ بے شک سخت نقصان میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار بے شک ظالم ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ رہے گا۔ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور ان ظالموں کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ مومن یہ کہیں گے کہ سب سے بدترین خسارے میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ ظالموں نے ظلم کیا دنیا میں، ظالموں نے ظلم کیا جان پر، مال پر، پلاٹ پر، جس چیز پر بھی ظلم کیا وہ تو وقتی ظلم تھا، ختم ہو گیا۔ مظلوم کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور یہ ظالم پھنس گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ۔ یاد رکھیے اگر کوئی آپ کا پیسہ لوٹ کر لے جاتا ہے، نقصان آپ کا نہیں ہے اس کا ہے، کیونکہ آپ کا پیسہ اگر وہ لوٹ کر لے گیا وہ پیسہ تو آپ کے خزانے میں جمع ہو گیا، وہ تو قیامت کے دن دگنا چوگنا 10 گنا 100 گنا ہو کر 700 گنا ہو کر آپ کو مل جائے گا، لیکن وہ ظالم مارا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو نہیں چھوڑتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ جب ظالم کو پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں منع کیا ہے ظلم سے بچو، الا لا تظلموا ولا تظالموا، خبردار ظلم مت کرو دوسروں کے اوپر۔ بس جی واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے
بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نہ ہمیں ظالم بنائے اور نہ ہمیں مظلوم بنائے۔ ایک حدیث میں دعا ہے جو مناجات مقبول میں بھی لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم، یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں یا میرے اوپر ظلم کیا جائے۔ اس لیے آدمی کو نہ تو ظالم بننا چاہیے اور نہ ہی مظلوم بننا چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر کم از کم ظالم نہ بنے، مظلوم بن جائے۔ مظلوم بن جائے گا کم از کم آخرت محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔